اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں اس کی میزبان، آپ سب کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ کائنات کیا ہے؟ اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسانی علم مسلسل ترقی کر رہا ہے اور جوں جوں ترقی کی منازل طے کی جا رہی ہیں، عقلوں کو دنگ کر دینے والی شان ربوبیت بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی انسان کی صدی ہوگی، اس صدی میں انسان کو اوج کمال حاصل ہوگا اور وہ قدرت کے بہت سے سربستہ رازوں کو آشکار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، گزشتہ چند دہائیوں میں جینیٹکس میں ہونے والی انقلابی دریافتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اگر میں جین سے متعلق گفتگو کروں تو یہ وراثت کا اہم اور بنیادی یونٹ ہے، اور جینیٹکس حیاتیات کی وہ شاخ ہے یا وہ برانچ ہے جو ہیریڈیٹی سے متعلق ہے، یعنی ورثے میں ملنے والی تبدیلیوں اور خصوصیات یا خواص کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو جینیٹکس یا حیاتیات کی جو یہ شاخ ہے، اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، اور آج ہم اسی کائنات کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں تعارف کروا دوں اپنے محترم مہمانان گرامی کا۔ میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں، میرے پہلے مہمان ہیں، آپ میکینیکل انجینئر ہیں، PCSIR سے آپ کا تعلق ہے، اسد الرحمن آپ کا اس میں گرامی ہے، اور دارالعلوم کراچی سے آپ سند یافتہ عالم دین ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ اور جو میرے دوسرے مہمان ناظرین کرام یہاں حاضر و موجود ہیں، ان کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ آپ شعبہ جینیٹکس کے ماہر ہیں۔ آپ کا نام ڈاکٹر شکیل فاروقی ہے، اور مختلف پروگرامز میں بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور اگر میزان کی بات کی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ڈاکٹر شکیل فاروقی میرے دوسرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کرتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی سمت چلیں، آئیے دیکھتے ہیں ایک شارٹ ڈاکیومنٹری۔ انسان ازل سے کائنات کے مطالعے میں مصروف ہے۔ اس کے لیے سورج، چاند، سیارے اور ستارے سب طلسمات سے کم نہیں۔ انسان غور و فکر اور تحقیق و ایجادات کے ذریعے قدرت کی کتاب کے بہت سے بنصفات کو بھی کھولنے کے لیے سرگرداں ہے۔ ابتدائی زمانے میں آلات نہ ہونے کے برابر تھے، اسی لیے دریافتوں اور ایجادات کا سلسلہ محدود رہا۔ 20ویں صدی عیسوی میں وہ جدید ترین آلات بنانے میں کامیاب ہوا، اسی لیے انسانی علم و فہم نے بھی روشنی کی رفتار حاصل کر لی۔ 20ویں صدی کے اواخر میں لائف سائنسز ایک انقلاب سے روشناس ہوئی۔ جین وراثت کا وہ بنیادی یونٹ ہے جو DNA پر مشتمل ہوتا ہے اور جاندار کی خصوصیات کو نئی نسل میں منتقل کرتا ہے۔ جینیٹکس حیاتیات کی وہ شاخ ہے جس میں ہیریڈیٹی یعنی وراثت اور ورثے میں ملنے والی خصوصیات اور تبدیلیوں کے حقائق اور اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جینیٹکس کا صحیح معنوں میں آغاز آسٹریا کے مشہور ماہر حیوانیات اور پادری گریگور جوہان منڈل کی کوششوں سے ہوا۔ انہوں نے 1865 میں اپنے مشہور زمانہ لاز آف ہیریڈیٹی یعنی قوانین وراثت پیش کیے۔ انہیں بابائے جینیٹکس کہا جاتا ہے۔ 1973 میں دو امریکی سائنسدان سٹینلی کوہن اور
हर्बर्ट बायर बैक्टीरिया में जीन दाखिल करने में कामयाब हुए। यूं बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद पड़ी। इस इल्म को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी जीन को एक जानदार के जिस्म में मुंतकिल करके फायदेमंद प्रोडक्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। 1997 में एक अंग्रेज साइंसदान एयन वेलमेट एक बालिग मादा भेड़ के सेल से एक भेड़ क्लोन करने में कामयाब हुए। क्लोनिंग के जरिए वजूद में आने वाली भेड़ को डॉली का नाम दिया गया। 1990 में 13 साल की मुद्दत पर मुहित एक इनकलाबी मंसूबे HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। 25 जून सन 2000 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और सिलेरिया जीनोमिक्स ग्रेग विंटर ने इस अजीम मंसूबे की तकमील की खुशखबरी सुनाई। लेकिन यह मंसूबा 2003 में मुकम्मल हुआ। इसके जरिए इंसान के DNA का नक्शा बनाया गया और DNA के मॉलिक्यूल की गिनती की गई, जो 3.4 अरब निकली। इंसानी जीन के मुताले से कई बीमारियों की जल्द तशखीस, बेहतर इलाज और विरासती बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। दुनिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब देखा और अब वो बायोटेक्नोलॉजी के इनकलाब को देखने की मुंतजिर है। डॉक्यूमेंट्री हम सब ने मुलाहिज़ा की। आइए सवालात की समझ चलते हैं। मेरा पहला सवाल इंजीनियर असदुर रहमान साहब आपसे है कि इस्लाम ने इंसान को किस किस्म के उलूम के हुसूल की जो है वो इजाज़त दी है और कौन से उलूम ऐसे हैं कि जिनकी राह में कदगन लगाई? बुनियादी तौर पर उलूम को दीनी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, उलूम नाफ़े और उलूम गैर नाफ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से हमें दुआ सिखलाई और आप ख़ुद भी ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। तो इल्म नाफ़े दर हकीकत मतलूब है और हमें उसी को हासिल करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्म नाफ़े से क्या मुराद है और इसकी अंदर कौन कौन से उलूम हैं। तो दर हकीकत वो तमाम उलूम के जो इहयाए इस्लाम की नीयत से हासिल किए जाएँ, ख़ास दुनियावी हो या दीनी हो, उन सब को उलूम नाफ़े में शुमार किया जा सकता है। चुनाचे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ही वजाहत के साथ बयान फरमाया कि मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का मतलब यह है कि जिस शख्स की मौत आई इस हालत में कि वो इल्म हासिल कर रहा था, हुसूल इल्म में सरगर्दा था ताकि उसके ज़रिए से इस्लाम को ज़िंदा करे, तो उसके और अम्बिया के माबैन में जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। क्या बात है। तो पता ये चला कि तमाम वो उलूम के जिनमें ये नीयत हो, ये इरादा हो कि इससे इस्लाम को तक़वियत, उसको इहया, दुनिया के अंदर उसकी सरबुलंदी में वो इल्म सर्फ होगा, इस नीयत से अगर एक शख्स साइंसी उलूम हासिल कर रहा है, एक शख्स दारुल के अंदर दीनी उलूम हासिल कर रहा है, तो नीयत अगर उनकी यही है तो ये सब इल्म नाफ़े है। यानी वो जो तकसीम बिल उमूम हमारे यहाँ राइज है कि साहब दुनियावी उलूम जो हैं ये तो मादी उलूम है और इनका तो दीन से कोई सरोकार नहीं है, और दीनी इल्म तो वो है बस जो मदारिस में पढ़ाया जाता, तो ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। तमाम वो उलूम के जिनका महवर व मरकज़, जिनका मतमा नज़र इहयाए इस्लाम है और उम्मत मुस्लिमा को तक़वियत देना, उरूज देना है, तो वो सब उलूम नाफ़े के अंदर दाखिल है। अब रह गया मामला यह कि कौन से उलूम हैं कि जो मना है, तो वो उलूम के जिनका मकसद ज़ाहिर बात है कि इहयाए इस्लाम नहीं है, बल्कि कुछ मफादात, कुछ दुनियावी ऐसी अगराज़ के जो गलत तरीक़े से हासिल की जाती हैं, मसलन जादू टोना, सिफली उलूम और इस किस्म के दूसरे उलूम के जिनकी बुनियाद किसी मुहकम चीज़ पर नहीं है। उसके मुतालिक कुरान हकीम हमें हिदायत देता है कि वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو، اس چیز پر اپنا موقف قائم مت کرو کہ جو از قسم علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل ہے، وہ صرف ایک شیطانی عمل ہے کہ جس کو اختیار کر کے تم کچھ الٹی سیدھی باتیں جو ہے معلوم کر سکتے ہو، لیکن حقیقت میں مطلب کہ اس کی بنیاد کسی علمی چیز کے اوپر نہیں ہے. تو اس سے قرآن حکیم روکتا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم. اس اعتبار سے وہ تمام علوم کے جو غیر نافع ہیں، جن کا مقصد نہ احیاء اسلام ہے نہ دین کی خدمت ہے، بلکہ ان کا مقصد بالعموم دوسروں کو پریشان کرنا اور اپنی دنیاوی اغراض کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا، یہ علوم یقیناً جو ہے وہ ممنوع ہے. علم ہونے کی حد تک ان کا وجود اور ان کے کہنا چاہیے کہ اثرات تو یعنی کہ تسلیم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو منع کیا ہے. بہت خوب. ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے آسان زبان میں بتلائیے گا، سمجھائیے گا ہمیں کہ جینیٹکس کیا ہے اور گزشتہ چند دہائیوں میں اس میں کیا پیش رفت کی گئی ہے. جینیٹکس جو ہے وہ اگر اس کا بنیادی خیال دیکھا جائے تو وہ تو بہت قدیم ہے، اور اس کے بعض حوالے احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں، لیکن اس علم کو بحیثیت علم شناخت خاصی تاخیر سے کیا گیا، اور 19ویں صدی کے آخر میں جا کے کہیں اس طرح کی کچھ دریافت سامنے آئی کہ جس نے انسان کا سفر جینیٹکس کی سمت میں شروع کیا. ٹھیک ہے. جینیٹکس ہے کیا؟ ایک نسل سے دوسری نسل میں جی خواص، کردار، اوصاف کا منتقل ہونا، خواہ وہ نسلیں انسان کی ہوں، جانوروں کی ہوں، پودوں کی ہوں، بیکٹیریا کی ہوں، یا وائرسز کی ہوں، یا دیگر جراثیم کی ہوں، ان کی ایک نسل سے دوسری نسل میں جی خواص اور کردار کس ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں، اس کے علم کو جینیٹکس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی اسی کے ساتھ بتا دیجئے، اسی ضمن میں ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کے ذریعے جو ڈی این اے کا نقشہ تیار کیا گیا ہے، کیا اگر میں انسانی حیات کے متعلق آپ سے پوچھوں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس حوالے سے قدرت کے سربستہ رازوں کا ایک اہم انکشاف ہے. اس کے خاص نکات کیا ہیں، اور کیا اس کی دریافت سے تقدیر کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ ہیومن جینوم پروجیکٹ کی جہاں تک بات ہے، یہ جینیٹکس کے جو آپ کے پہلے سوال کا بھی حصہ تھا کہ جو خاص پیش رفت ہوئی ہے، کوئی بڑا کارنامہ ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہیومن جینوم ہے کیا؟ ہیومن جینوم ایک سالمہ ہے، ایک مالیکیول ہے جو کہ انسان کے جسم میں موجود 70 کھرب خلیوں میں سے ہر خلیے کے مرکز میں موجود ہے. ہر خلیے کے اندر مرکز میں موجود ہے. اور یہ جینوم جو ہے یہ انسان کے جسم میں کون سے لحمیات بنیں گے، کون سے تیل بنیں گے، کون سے نشاستہ بنیں گے، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا جو زیادہ تر حصہ پروٹینز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ان پروٹین سے انسان کو ایک رنگ ملتا ہے، ایک شکل ملتی ہے، ایک وضع ملتی ہے، یہ سب یہ ڈی این اے ہی متعین کرتا ہے کہ انسان کیا صورت اختیار کرے گا اور کس طرح اس میں مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں، مختلف اس کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی تقدیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان محض اپنی ایک دریافت پر یا اپنی کسی ایک ایجاد پر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ صاحب اس چیز سے جو ہے وہ تقدیر کی جتنی گتھیاں ہیں وہ سلجھا لی جائیں گی. تو یہ ہے ڈی این اے کا تعلق وجود سے ہے، عالم وجود سے. ایک چیز اگر عالم وجود میں موجود ہے تو وہ تو آپ کو ویسے ہی نظر آ جائے گی، اگر ڈھکی چھپی ہے تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو نکال لیں گے. لیکن تقدیر تو
ان معاملات کا بھی احاطہ کرتی ہے جو ابھی عالم وجود میں ہیں نہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ مادی چیزیں جو ہیں وہ تقدیر کا احاطہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ تقدیر کے زمرے میں وہ تمام باتیں بھی آتی ہیں جو ابھی عالم وجود میں آئی ہی نہیں. جی انجینئر اسد الرحمان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اسی ضمن میں آپ سے سوال کروں گی، تقدیر کیا ہے؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اگر ایسا ہے تو انسان یہ کیوں سوچا کرتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں ایسا نہ کرتا؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہمیں بھی کچھ اختیار ہے یا نہیں؟ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ ان مشکل موضوعات میں سے ہے کہ جن کے اوپر بہت زیادہ بحث و تمہیز سے احادیث میں منع کیا گیا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ انسانی عقل جو ہے اس کی ایک حد ہے، وہ اس حد سے آگے نہیں سوچ سکتی، اور نہ اس کی پرواز ہے کہ وہ ان ما بعد الطبیعیات جو حقائق ہیں ان تک پورے طریقے سے جو ہے رسائی حاصل کر سکے. لیکن پھر بھی عقل سوالات اٹھاتی ہے. سوالات تو اٹھتے ہیں یقیناً. انسان کا جو وجود ہے، انسان کو جو ذہن ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اس طور پر کیا کہ اس کے اندر یہ سوالات کا پیدا ہونا، تو اس کو ایک حد، اس پر ایک حد لگائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہاں تک تو تم سوچ سکتے ہو، لیکن اس کے آگے کی چیزیں جو ہیں وہ تم نہیں سوچتے. یعنی ایک شخص اگر یہ چاہے کہ میں تقدیر کی ساری گتھیاں سلجھا لوں اور حقیقت الحقائق کی تمام باریکیوں کو میں جان لوں، تو وہ اس عقل سے ممکن نہیں ہے. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ تقدیر ہے کیا، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ قدر سے بنا ہے. قدر یقدر تقدیراً کے معنی ہوتے ہیں اندازہ قائم کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، اس کی جو تخلیق ہے بشمول انسان، وہ ایک اندازے پر تشکیل فرمائی ہے، تخلیق فرمائی ہے، اور یہ اندازہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی کمی کا یا کسی بھی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے. دیکھیے انسان جب کوئی اندازہ قائم کرتا ہے، انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کا ایک پرتو، ایک عکس رکھا ہے. تو انسان کے اندر بھی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، انسان بھی اندازے قائم کرتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کے اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کا اندازہ قائم کرنا کسی شخص کے بارے میں یا کسی شے کے بارے میں اس پر کوئی جبر مرتب نہیں کرتا. دیکھیے اگر آپ ایک بچے کے متعلق یہ گیس کریں کہ یہ بچہ جو ابھی کھلونوں سے کھیل رہا ہے، یہ چند سیکنڈ کے بعد اس کھلونے کو اٹھائے گا اور دے مارے گا زمین پر، تو آپ کا یہ اندازہ آپ کے تجربے اور آپ کی علم کی بنیاد پر ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح نکل آئے، لیکن آپ کا یہ اندازہ قائم کرنا اس بچے کے اوپر کوئی جبر مرتب نہیں کرتا. بالکل اسی طریقے سے اصل میں ہم دو چیزوں کو جب گڑبڑ کرتے ہیں نا تو تقدیر کا مسئلہ زیادہ الجھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے اور ہمیشہ سے مکمل ہے. تقدیر کا صرف مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اندازہ اس کائنات کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں قائم فرمایا ہے، جو گیس اور جو اندازہ اللہ نے قائم فرمایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. البتہ اس علم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع نہیں دی، ہمیں نہیں بتلایا کہ یعنی اس کاتب تقدیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ انسان کو نہیں بتلایا گیا ہے، اس لیے کہ انسان تو دارالامتحان میں ہے نا، اس کی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امتحاناً اس کو یہ علم نہیں دیا ہے، لہذا اب انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ جتنی آزادی اس کو دی گئی ہے، جتنی ارادہ اور عمل کا اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اندر بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اس چکر میں نہ پڑے کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ الٹیمیٹلی میں کہاں پہنچوں گا، میری تقدیر مجھے کہاں پہنچائے گی. اس چکر میں پڑنے کے بجائے وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش جو مجھے ارادہ و عمل کی آزادی دی ہے، مجھے اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. بے شک. محترم جناب اسد الرحمان صاحب آپ کی، اور محترم جناب ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب آپ کی میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دونوں آج یہاں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے، اور مجھے امید ہے ناظرین کرام کہ آج ان دونوں کی موجودگی آپ تمام کے لیے بہت زیادہ سود مند رہی ہوگی اور نفع بخش رہی ہوگی، اور یقیناً میرے جو ذہن کے تاریک گوشے تھے وہ آپ دونوں نے روشن کیے ہیں. آج ہم نے کوشش کی کہ جو یہ شعبہ ہے حیاتیات کا، جینیٹکس
جو ہے اس سے متعلق گفتگو کی جائے، اور اس مقصد کے لیے ہمارے پاس جو تھے وہ بہت ہی محترم مہمانان گرامی بھی موجود رہے۔ بات کوئی بہت زیادہ میں طول دوں اس کو، اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی مختصر سی بات ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا تھا کہ 21ویں صدی انسان کی صدی ہوگی، اور اس صدی کی جیسا ہم سب جانتے ہی ہیں کہ پہلی دہائی میں ہم مختلف علوم و فنون اور انقلابی دریافتوں سے آشنا ہوئے، سائنس و ٹیکنالوجی نے بڑی تیزی سے ارتقائی منازل بھی طے کی، لیکن یہ برق رفتاری وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام بڑھ رہی ہے، اور انسان نئی دریافتوں اور ایجادات سے دنیا کو حیران بھی کر رہا ہے۔ بائیو انجینئرنگ کے تھرو جو انقلاب آ رہا ہے اس کی دستک بھی ہمیں ہر سمت سنائی دے رہی ہے۔ اس کے ذریعے انسان قدرت کے اور بھی سربستہ رازوں کو منکشف کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ خالق کائنات کی قدرت پہ غور و فکر کی جائے، اور آج بھی ہم نے اسی کی کوشش کی ہے، اور یہ صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اسی دعا کے ساتھ نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔